جسٹس شائق عثمانی صاحب بڑا ایک معتبر نام ہے ہمارے لیگل جو کمیونٹی ہے اس میں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شائق عثمانی صاحب، جو آپ کیس پہنچا ہے اور جو دوبارہ عدالت نے موقع دیا ہے، آپ خود جج رہ چکے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ اینڈ لائکلی، یعنی کلی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لائکلی آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو کیس ہے توہین عدالت کا، جناب شائق عثمانی صاحب؟ جی دیکھیے، یہ توہین عدالت تو کا کیس تو بنتا تھا، اور یہ جو نوٹس گئی تھی اس میں سب کچھ یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ اس کے جواب میں جو کورٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، ایسا لگتا آج لگا ہے کہ وہ یہ کہ وہ ایک قسم کی اپالوجیز لے کے آئیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، یہ کورٹ یہ سمجھتی تھی. لیکن جب انہوں نے جواب دیکھا تو اس میں کوئی اپالوجی نہیں تھی، اور اپالوجی ہو بھی نہیں سکتی، چونکہ عمران خان صاحب کی نیچر نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپالوجائز کریں گے. تو اب اس قسم کا جواب آیا تھا جو کہ کنڈیشنل تھا. اب اس کو ججز کے سامنے دو آپشن تھے. یا تو وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا ریکارڈ پہ لیتے ہیں یہ، اور آپ اس کو آرگیو کریں، اور آرگیو کرنے کے بعد پھر چارجز فریم کرتے اور معاملہ آگے بڑھتا، یا پھر وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے اور ٹرائل شروع کر دیتے. یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، اور انہوں نے سوچا کہ شاید اگر ہم ایک اور موقع دے دیں اور تو یہ اپنے ویوز چینج کر کے شاید یہ فل فلیجڈ انکوالیفائڈ اپالوجی دے دیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ٹائم دیا. انہوں نے پوچھا بھی ان کے ایڈوکیٹ سے، تو ان کا ایڈوکیٹ بھی راضی تھا کہ وہ دوبارہ اس کا جواب بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو یہ فیسلٹی دے دی ان کو، اور ان سے کہا کہ آپ دوبارہ جواب لے کے آئیں. اب دیکھیے 7 دن میں وہ کیا کرتے ہیں، اسی آرڈر اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں یا اس کو چینج کرتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے. لیکن آپ سمجھ آپ کچھ ملک صاحب بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ پوچھیں. نہیں جج صاحب، میں یہی پوچھ رہا تھا، قانونی طور پہ اگر 7 دن میں اگر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں خان صاحب، تو میں لیگلی پوچھ رہا ہوں عدالت کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو غیر مشروط معافی سے فیصلہ کرنے میں، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ رہی ہے. اور اگر وہ پھر اس طرح سے آتے ہیں کہ جس میں وہ معافی نہیں مانگ رہے یا وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیجر ذرا مشکل ہوگا، خان صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں؟ جی بالکل. اب تو یہ ان کو موقع دے دیا نا، کیونکہ انہوں نے انڈیکیشن دے دی تھی کہ اگر آپ کا جواب صحیح ہوتا، یعنی جیسا وہ چاہتے تھے ہوتا، تو شاید معاملہ ختم ہو گیا ہوتا آج. انہوں نے کہہ دیا تھا شروع میں ہی ججز نے. تو اب جب وہ لے کے آئیں گے دوبارہ، تو اگر تو انہوں نے کوئی چینجز کیے ایسے جو کہ جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکوالیفائڈ اپالوجی مانگی گئی ہے، تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اگر نہیں انہوں نے چینجز کیے اس کے اندر، اسی قسم کی چیزیں رکھی جس طرح کی رکھی تھی انہوں نے پہلے، تو اس صورت میں پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کورٹ کے سامنے، بجائے اس کی کہ اس کی پروسیڈنگ شروع کر دیں، باقاعدہ ٹرائل کی پروسیڈنگس. اچھا عثمانی صاحب، اگر اس طرح وہ نہیں کرتے اور وہ جو سٹبنس جو ہے، اگر وہ اس طرح جو بھی اس کو آپ لفظ کریں اور ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر اپیل کا حق ہوتا ہے اس کیس میں اوپر سپیریئر جوڈیشری میں؟ نہیں، اپیل تو نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا رولز یہ ہے کہ کوئی بھی آرڈر ہائی کورٹ کا جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، کوئی بھی آرڈر. تو جو بھی اگر آرڈر ایسا ہوتا ہے جو کہ ان کے خلاف ہوتا ہے، تو ان کو حق تو حاصل ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے. اچھا جاج صاحب، فواد چودھری صاحب خود بھی وکیل ہیں، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. سوال تو پولیٹیکل ہے، مگر ایک وکیل کے منہ سے یہ سننا کہ عمران خان بہت پاپولر ہیں، ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، بیسیکلی ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. تو انہوں نے ساتھ یہ آرگومنٹ دیا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا ہوئی تھی، یا گیلانی کو جب سزا ہوئی تھی، یا نواز شریف کو، تو وہ مقبول نہیں تھے. تو عدالتی نظام میں ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ سٹیزن ہیں، آپ ایک شہری ہیں، چاہے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، کچھ بھی ہیں. تو یہ کس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے ہیں؟ ایک وکیل کا یہ کہنا تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ نہیں، وہ ایز اے وکیل نہیں کہا تھا، انہوں نے وہ ایز اے سیاستدان کہا تھا، اور جو ان کی پارٹی کا کلچر ہے اس کے مطابق کہا تھا. ان کی پارٹی کا کلچر تو یہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ جو زیادہ سے زیادہ تعریفیں کرے گا اپنے باس کی، اپنے لیڈر کی، اس کے نمبر زیادہ بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ کلچر فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کر دی. تو جج کوئی متاثر ہو سکتے ہیں پاپولیرٹی جو وہ کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ججز کے لیے میسج نہیں ہے کہ خان صاحب از ویری آل ٹائم گریٹس لیڈرز میں آ گئے ہیں؟ کوئی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن وہ تو ان کی میڈیا پریزنس تو ہے بہت، اور اس کی سب کو پتہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے جو بھی ہے، لیکن اس سے جج کے پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے.
جج ان چیزوں کو خیال نہیں کرتے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ بھئی وہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اچھا میرا ایک چونکہ آپ نے ایک کمنٹ کیا تو میں اس حوالے سے ایک اور ٹیک اور آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. جتنی پارٹیز ہیں مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے تو ون مین شو ہی ہیں, یہ تو اس طرح لمیٹڈ کمپنی ہی ہیں عثمانی صاحب. یہاں پہ کوئی سرتابی کر سکتا ہے حکم سے, چاہے وہ میاں صاحب ہوں چاہے وہ زرداری صاحب ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہمارے ملک کا یہ کلچر ہی ایسا ہے. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کلچر جو ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جتنی اس میں جو تعریفیں جو ہوتی ہیں لیڈر کی, جس طرح کہ وہ نارتھ کوریا میں کم il سنگ کی ہوا کرتی تھی یا ماؤ سے تم کی ہوتی تھی, اس ٹائپ کی چیز یہاں پر کلٹ فالوئنگ ٹائپ کی چیز ہو رہی ہے یہاں پر, جو کہ ابھی تک تو نہیں تھی ہمارے ملک میں لیکن اب شروع ہو گئی. اچھا جائی صاحب, میں ایک قسم کا ریپیٹ ہی کروں گا سوال. کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ معذرت مینز نتھنگ. وہ پھر بات ہے 5 رکنی جج ہے, اس میں سے اگر 3 جج بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے, معافی ہو یا معافی نہ ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ ایویڈنس یہ دے رہے ہیں, اس میں نہال ہاشمی کا نام آ رہا ہے, دانیال عزیز کا نام آ رہا ہے, طلال چودھری کا نام آ رہا ہے, گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے, ان سب نے معافی مانگی, خاص طور سے تینوں نے, پھر بھی ان کو سزا ہوئی. تو یہ کتنا ویلڈ ہے یہ آرگومنٹ؟ ہاں یہ صحیح ہے. وہ تو یقین اگر وہ معافی مانگتے بھی ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اچھا, معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا, یہ پھر ثوابدید عدالت پہ ہے, ججز پہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. جی جی بالکل. بہت شکریہ شیخ عثمانی صاحب, آپ نے ہمیں رہنمائی دی. اچھا وہ نقطہ کلٹ کا کیا کہ گئے ہیں, پتہ نہیں کلٹ کیسے ہم اس کو تعریف کریں گے. مثال کے طور پر 15 سیٹیں انہوں نے نکالی وہاں سے, کہاں سے, لاہور سے. یہ سیٹ انہوں نے وہاں سے نکالی. پیپل لائک him and vote for him and I am the one who will never vote for him. میں ایک بات کرتا ہوں, although in certain ways لگتا ہے کہ میں اسے سپورٹ بھی کر رہا ہوں بعض معاملات پہ. اگر لوگ ان سے پسند کرتے ہیں اور میں انہیں پسند نہیں کرتا تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار وہ جمہوری طور پر ووٹ لے رہا ہے؟ یہ خیالات؟ نہیں, میں آپ سے پارشلی اگری بھی کر رہا ہوں, ڈس ایگری بھی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر جمہوریت کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں چاہے آپ اس کو جو مرضی کہیں وہ حق ہے, وہ کلٹ ہے, وہ اس کو بت بنا دیں, اس کو دیوتا کہہ دیں, اس کو آل ٹائم گریٹ کہہ دیں, پھر میجورٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. مگر دوسری طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں, یہ میں عمران کی بات نہیں کر رہا, یہ ہمارا کلچر ہے. جب نواز شریف صاحب سے دل آیا اس کلچر کا تو پھر سارا کچھ اسی پہ ڈال دیا. بھٹو کی محبت میں آپ کو یاد ہے دیوانے کا ایک پروانے کا ایک لفظ تھا کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا کہ ہم نے محبت کے اظہار میں نا بھٹو کی شان میں مر گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل میچورٹی کی اس طرح ضرورت ہے. ٹھیک ہے اگر عمران صاحب بڑے پاپولر ہیں, آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ, مگر کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ ایک اندھا دھند بھی ہماری محبت ختم ہوتی ہے. مثلا میرے لیے یہ بہت عجیب بیان ہے کہ آج خان صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ جو اکانومی کو آپ سمجھا ہے, مجھے یہ فارن ڈیفیسٹ کا نہیں پتا تھا, مجھے فلاں کا پتہ نہیں تھا, جبکہ مجھے ایز اے جرنلسٹ پتہ ہے. خان صاحب کا کہنا تھا میں نے 22 سال ہوم ورک کیا ہے, 100 دن کا میرا پلان ہے, میرے پاس دنیا کے بیسٹ ایکسپرٹ ہیں اور بیسٹ ہماری خان صاحب میں 1000 خامیاں اور ہیں. میرا پوائنٹ پھر خان صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے یہاں کسی نے ان کے مقابلے میں جو لیڈر ہیں ان سے تو لارڈ کینز شرماتا ہے, ایڈم سمتھ سے بڑے اکانومسٹ میاں نواز شریف صاحب, اور زرداری صاحب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کارل مارکس سے بھی آگے کی بات ہے.